پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر لاپتہ، ISPR نے بتایا کور کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیلی کاپٹر پر سوار تھے۔ DG کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد سمیت دیگر 4 افسران بھی سوار تھے۔ ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہوئے 14 گھنٹے ہو گئے، تلاش کا آپریشن جاری۔ ہیلی کاپٹر لسبیلا میں سیلاب سے متعلق امدادی کارروائیوں پر تھا۔ دوران پرواز ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا۔ ہیلی کاپٹر سے فلڈ ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ بندر کے قریب درگاہ سسی پنو کے پاس ہیلی کاپٹر گرنے کی اطلاع۔ پولیس ٹیمیں بھی ہیلی کاپٹر تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ DIG خضدار پرویز عمرانی نے بتایا کہ علاقہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، تلاش میں مشکلات ہیں۔ پولیس ٹیمیں موٹر سائیکل پر دشوار علاقوں میں تلاش میں مصروف ہیں۔ پولیس اور FC کا مشترکہ ریسکیو آپریشن کئی گھنٹے سے جاری ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر اظہار تشویش۔ عارف علوی کی کور کمانڈر 12 کور اور دیگر فوجی افسران و جوانوں کی حفاظت کے لیے دعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا قوم سیلاب متاثرین کی مدد پر نکلنے والے وطن کے بیٹوں کی سلامتی کے لیے دعا گو ہے۔ عمران خان کہتے ہیں آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے کی پریشان کن خبر ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افسران و جوانوں کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہیلی کاپٹر میں سوار وطن کے بیٹوں کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو کا ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر اظہار تشویش۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا خدا ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افسران و جوانوں کو حفاظت میں رکھے۔ ٹیم ARY اپنے فوجی جوانوں اور افسران کی زندگی کے لیے دعا گو ہے۔ القاعدہ کا سربراہ ایمن الظواہری افغانستان میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایمن الظواہری کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں امریکی ڈرون حملے میں کسی عام شہری کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ ایمن الظواہری 9/11 کی منصوبہ بندی میں شامل تھا۔ ہم نے القاعدہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے ڈرون حملے کی تصدیق کر دی۔ PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کیس کا فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر 2 ارکان فیصلہ سنائیں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس 8 سال زیر سماعت رہا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 3 گھنٹے اہم اجلاس۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق مشاورت کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پولیس اور FC کے 1000 جوان ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ رینجرز کو سٹینڈ بائی پر رکھا جائے گا۔ غیر متعلقہ افراد اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو الیکشن کمیشن میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ PTI کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی فیصلہ آنا چاہیے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیسز کی الیکشن کمیشن سماعت تک نہیں کرتا۔ PTI رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ PTI کا کیس ممنوعہ فنڈنگ کا ہے۔ جیو ٹی وی کو بڑا شوق ہے، ممنوعہ فنڈنگ کو فورن فنڈنگ کیس بنا رہی ہے۔ جیو ٹی وی نے PTI کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے، ایک جماعت کی اعلی کار ہے۔ ماہر قانون فیصل چودھری کہتے ہیں PTI کو کل عدم کرانے کی خواہشات نہیں چلیں گی۔ آڈٹ کی ذمہ داری آڈٹ کرنے والی فرم پر ہوتی ہے، ذمہ داری عمران خان پر کیسے عائد ہوگی؟ فیصل کریم کنڈی نے کہا PTI نے چندے کے پیسوں کو پارٹی کے لیے استعمال کیا۔ ہم نے اگر اکاؤنٹس کا غلط استعمال کیا تو الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہے۔ اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی گئی تو دیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس تیار ہو گیا، ریفرنس واپس لینے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ملک کی جو حالت ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو سازش کو روک سکتے تھے، دیکھ بھی رہے تھے سازش ہو رہی ہے مگر خاموش رہے۔ امپورٹڈ حکومت کے اقدامات ملک کو ڈیفالٹ کی جانب لے جا رہے ہیں۔ معاشی بدحالی اور حکومت کی ساکھ کا یہ عالم ہے کہ آرمی چیف کو مدد کے لیے امریکہ کو فون کرنا پڑ رہا ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں تحریک انصاف نے 2 جماعتی نظام کا خاتمہ کیا۔
आज पीपल्स पार्टी सिंध और नून लीग पंजाब तक सुकड़ कर रह गई। दोनों जमातों का पैसा बनाने के सिवा कोई नजरिया नहीं। ऐसे लोगों को आवाम की क़यादत का कोई हक नहीं। इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर पुरअमन एहतजाज का ऐलान। कहा, मुल्क की 80% आबादी को इस इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, ये मुस्ताफी हों। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में तारिक बशीर चीमा और चौधरी वजाहत हुसैन में झड़प। प्रोग्राम में आमने सामने बैठने का चैलेंज। चौधरी वजाहत ने कहा कि तारिक बशीर चीमा पैदर पे झूठ बोल रहे हैं। चौधरी खानदान में दरार तारिक बशीर ने डाली। चौधरी शुजात ने आसिफ जरदारी को कहा कि मियां मंशा से पैसे निकलवाने हैं। आसिफ जरदारी ने जवाब में कहा, फिक्र ना करें, पैसे निकलवा देंगे। माजी में जाएंगे तो बहुत तलखियां होंगी, बहुत कुछ सामने आएगा। तारिक बशीर चीमा बोले कि आप अपने खानदान को संभालें। 2013 में आपके सारे रिश्तेदार भाग गए थे, मैं खड़ा रहा। मुझे इक्तदार का कोई लालच नहीं। काफ लीग का बाजू टूटा है, पार्टी नहीं। मुझ पर इल्जाम लगाने वाले माफी मांगे। चौधरी शुजात कहते हैं, मुल्क की मईशत को बहाल करने की जिम्मेदारी सियासतदानों की है। आर्मी चीफ को मुदाखलत करना पड़ी, ये सियासतदानों का कसूर है। परवेज इलाही से कहता हूं, घर वापस आ जाएं। काफ लीग क्या इनमें तब्दीली करना चाहता हूं। सोशल और मुख्तलिफ फोरम्स पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मेरे बच्चों को बदनाम करने की कोशिश की गई। मेरे बच्चों ने हर काम मुझसे पूछ कर किया है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से निज़ाम जिंदगी तहस नहस। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 9 अफराद हलाक, तादाद 136 हो गई। झल मक्सी की तहसील गंदावा के मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। मस्तूंग, चमन, हरनाई समेत बेशतर इलाके तबाहाल। हर तरफ तबाही के मनाजिर। सड़कें टूट गई, पुल बह गए। सैकड़ों घर मलबे का ढेर। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। नोशकी के बुलबुल कहते हैं कि 2 बच्चे थैलेसीमिया के मरीज हैं। घर बार पानी में बह गया। न खैमा मिला, न खाना और न पीने को पानी। कहाँ जाएं? पीडीएमए के मुताबिक सूबे में 13,537 मकानात मुनहदिम हुए। पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन में 2 रोज का राशन अतिया करने का ऐलान कर दिया। पाक बहरिया और पाकिस्तान एयरफोर्स का बलूचिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन जारी। बेघर होने वाले अफराद के लिए बेला में टेंट विलेज कायम कर दिया। बलूचिस्तान के रिलीफ कैंपों का हाल खराब, खाना भी नहीं दस्तयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरीन का ख्याल आ ही गया। दौरे पर पहुंचे मगर लोगों को खाना ना मिल सका। शिकायतों के अंबार सुनकर वज़ीर-ए-आज़म इंतजामिया पर बरहम। वज़ीर-ए-आज़म चमन और क़ला सैफुल्लाह के रिलीफ कैंपों में गए। क़ला सैफुल्लाह में सैलाब मुतासरीन भूखे बैठे थे। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस पजिंजो को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। कहा, जाँ बहक अफराद के वरसा को 10 लाख और तबाहशुदा घरों के मकीनों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। फसलें, सड़कें, पुल तबाह हुए, इस नुकसान का तखमीना भी लगाया जाएगा। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता, चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर मुतल्लिका हुक्काम को मुअत्तल कर दिया। बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। बटग्राम में निज़ाम जिंदगी मफलूज। बालाई इलाकों को जाने वाली सड़कें लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। बटग्राम से तहसील अलाई जाने वाली सड़क सैलाबी रैले में बह गई। सवाबी के नदी नालों में भी तोक़यानी। शांगला के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। पानी दुकानों और घरों में दाखिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में सैलाबी रैले ने जमीनों, फसलों और सड़कों को तबाह कर दिया। रावलाकोट के इलाके तत्ता पानी में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 10 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मरने वालों में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। मर्दान के इलाके तख्त भाई में मकान की छत गिर गई। 3 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। जेहलम में घरों की छत गिरने के वाकयात में 9 साला बच्ची जाँ बहक, 3 जख्मी। कंदकोट में जोर घर के मकाम पर 4 बच्चे तालाब में डूब गए। 3 बच्चियों की लाशें निकाली गईं। 1 बच्चे की तलाश जारी।
لاہور پولیس نے نون لیگی رہنما نذیر چوہان کو حراست میں لے لیا۔ نذیر چوہان کو خالد گجر پر حملہ کرنے کے کیس میں حراست میں لیا گیا۔ انتخابی کیمپ پر فائرنگ سے پی ٹی آئی رہنما شبیر گجر کا بھتیجا زخمی ہوا تھا۔ سی سی پی او لاہور نے نون لیگی رہنما کی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ کہا نذیر چوہان کو انتخابی ریلی میں فائرنگ کے الزام میں سی آئی اے پولیس نے گرفتار کیا۔ آزادی مارچ میں عوام پر لاٹھی چارج اور تشدد کا حکم دینے والے افسران کے خلاف کارروائی شروع۔ پنجاب حکومت نے ڈی آئی جی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ عثمان انور بھی فارغ خدمات وفاق کے سپرد کر دی۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے، اب احتساب ہوگا۔ جس نے خواتین کی بے حرمتی، بچوں اور وکلا پر تشدد کیا، ابھی قانون آگے اپنا راستہ لے گا۔ عمران خان 25 مئی کو نہ ہی بھولا نہ ہی بھولے گا۔ ٹوکن کے ساتھ انکم ٹیکس نامنظور، ٹرانسپورٹرز کا آج ملک بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ بند رکھنے کا اعلان۔ چیئرمین پبلک ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی عصمت اللہ نیازی کہتے ہیں کراچی سے گوادر اور تورخم تک پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ ظالمانہ ٹیکس واپس لیے جانے تک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی۔ آئندہ پی ڈی ایم کو کرائے پر گاڑیاں بھی نہیں دیں گے۔ شہباز حکومت نے مہنگائی کا 14 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ جولائی 2022 میں مہنگائی میں 24.9% کا اضافہ ہوا۔ شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح 23.6%، جبکہ دیہات میں 26.9% بڑھی۔ فوڈ انفلیشن میں 29.6% تک کا خطرناک اضافہ دیکھا گیا۔ مریم اورنگزیب کے شوہر کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، تمباکو کی صنعت کو ٹیکس اور ڈیوٹی پر ریلیف دیا گیا۔ مہنگا ترین سگریٹ برانڈ سب سے کم ٹیکس سلیب میں آ گیا۔ تمباکو نوشی کی حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی۔ حکومت تمباکو انڈسٹری کی جیبیں گرم کرنے میں مصروف۔ رواں سال مزید 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد لت کا شکار ہوں گے۔ نیب لاہور کے لیگل ہیڈ چودھری خلیق الزمان نے استعفیٰ دے دیا۔ نواز شریف، شہباز شریف، سعد رفیق سمیت دیگر کے خلاف کیسز میں ڈپٹی پروسیکیوٹر رہے۔ کہتے ہیں نیب کے ساتھ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ چودھری خلیق الزمان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ موجودہ نظام کے ساتھ کام کرنے میں خوش نہیں تھے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 25 میں 2 منزلہ عمارت مکان گرنے سے متعدد افراد زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 6 زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملبے تلے دبے مزید افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ کراچی دو دریا پر ریسٹورانٹ گرنے کا واقعہ، پانی کے اوپر بنے ہوٹلز کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ صرف ان ہوٹلز کو سیل کیا گیا ہے جن کا حصہ پانی کے اوپر ہے۔ دو دریا میں منہدم ریسٹورانٹ کافی عرصے سے بند تھا، جو موسلا دھار بارش کے باعث گرا۔ کیا چین اور امریکہ میں جنگ چھڑنے والی ہے؟ نینسی پیلوسی نے تائیوان میں قدم رکھا تو چین کی فوج خاموش نہیں بیٹھے گی، چینی وزارت خارجہ نے خبردار کر دیا۔ چین ترجمان نے کہا کہ امریکہ ون چائنا پالیسی کی پاسداری پر قائم رہے۔ پیلوسی امریکی ملٹری طیارے میں ایشیا کے دورے پر ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق وہ تائیوان جائیں گی اور 1 رات قیام کریں گی۔ اٹھائیس گولڈ، 18 سلور، 20 برونز۔ کامن ویلتھ گیمز میں آسٹریلیا سب سے آگے، میڈلز کی نصف سینچری مکمل کر لی۔ 48 میڈلز کے ساتھ میزبان انگلینڈ کی دوسری اور 19 تمغے جیتنے والی نیوزی لینڈ کی تیسری پوزیشن۔ ایونٹ میں قومی کھلاڑیوں کی مایوس کن کارکردگی، اب تک کوئی میڈل نہیں جیت سکے۔ کامن ویلتھ گیمز کے مینز ویمنز سنگل سکواش ایونٹ میں پاکستان کی فتح، فائزہ ظفر نے گیانا کی ایشلے خلیل کو شکست دی۔ سیمی فائنل میں بھارتی کھلاڑی سے مقابلہ ہوگا۔ قومی ویٹ لفٹر حیدر علی نے 81 کلو گرام کیٹیگری میں 5ویں پوزیشن حاصل کی۔
स्नैच और क्लीन एंड जर्क में 305 किलोग्राम वजन उठाया। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। 29 जुलाई तक 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। मद्दाहों की जानिब से जबरदस्त पजीराई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।